وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے عید الاضحیٰ پر قربانی کے یہ پیسے یتیموں اور بیواؤں کو دیں تو اللہ بھی راضی، لوگ بھی راضی، اور اگر مال زیادہ ہو تو دونوں کر دیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کو مال دینا یہ صرف ایک دن نہیں ہے، یعنی آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی ان کو دیں، بلکہ پورا سال ہے آپ کے پاس۔ آپ ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، ان کو مال دیں، ان پہ صدقہ کریں، اپنا مال خرچ کریں۔ اور جب کوئی انسان فضول خرچی کرتا ہے اس وقت یہ سوچ لے کہ میں گزارے کے مطابق چیزیں لے لوں، اور جو پیسے بچتے ہیں تو میں وہ بیواؤں کو اور یتیموں کو دے دوں۔ جب شادی وغیرہ کی رسم ہوتی ہے اس پہ کتنا خرچ کیا جاتا ہے، اس وقت یہ خیال نہیں آتا۔ جب ایک گھر میں گزارا ممکن ہوتا ہے اس کے باوجود ایک کوٹھی اور بنگلہ بنایا جاتا ہے، اس وقت یہ خیال نہیں آتا۔ جب کوئی گاڑی لی جاتی ہے تو اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ اتنی قیمتی گاڑی میں لے رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو میں یہ پیسے کوئی تھوڑی قیمت والی گاڑی لے لوں اور یہ پیسے بیواؤں اور یتیموں کو دے دوں۔ یہ خیال قطعاً ہمیں نہیں آتا۔ صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ خیال کیوں آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عید سال میں ایک دفعہ ہے، اس موقع پر آپ نے وہی کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ لاکھوں بھی پیسے اس دن خرچ کر لیں تو قربانی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ قربانی کرنا شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اور اس قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اپنے نبی کو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ جب مدینہ منورہ میں آئے تو اس کے بعد 10 سال تک ریگولر آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اور مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ یتیم لوگ بھی تھے، مسکین بھی تھے، مہاجرین صحابہ کرام جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، ان کی حالت بھی اگر آپ تاریخ اور سیرت کو پڑھیں تو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے قربانی کو ترک نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کے پیسے جو ہیں اس مرتبہ ہم مہاجرین کو دے دیتے ہیں، جو مسکین صحابہ کرام ہیں ان کو دے دیتے ہیں، جو یتیم ہیں ان کو دے دیتے ہیں، بلکہ آپ نے قربانی کو کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کرنا یہ پورے سال کا عمل ہے، بلکہ آپ ہمیشہ سے یہ فکر کریں اور ان پہ خرچ کریں۔ صرف جب عید الاضحیٰ کا موقع آئے تو اس وقت یہ یاد نہ آ جائے۔ اصل میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس عظیم شعیرے کو، اور شاعر اسلام میں سے جو ایک عظیم عمل ہے، اس کو ترک کر دیا جائے اور یہ پیسے کسی اور جگہ پر لگا دیے جائیں۔ یہ بات قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اگر مال زیادہ ہو تو دونوں کر لیں۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ پہلے قربانی کریں، قربانی کرنے کے باوجود اگر مال زیادہ ہے تو وہ آپ بیواؤں اور یتیم میں تقسیم کر دیں، لیکن قربانی کو ترک کر دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور جو شخص قربانی کے پیسے کسی اور جگہ پر لگاتا ہے وہ قربانی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صرف بہانے تراشے جاتے ہیں قربانی جیسی عظیم سنت سے چھٹکارا پانے کے لیے، بچنے کے لیے، اور اس عمل سے نفرت کرنے والے لوگ ہی ایسی بات کرتے ہیں۔ ورنہ جس انسان کے پاس مال دولت ہے تو اس کو کس نے روکا ہے کہ وہ پورا سال کیوں نہیں خیال کرتا یتیموں کا، بیواؤں کا؟ اس وقت وہ بھول جاتا ہے، لیکن جب اس عظیم سنت پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت ایسے خیال آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ بھوک بہت زیادہ تھی اور مساکین لوگ مدینہ میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت اپنے گھر میں نہ رکھے اور 3 دن میں سارا تقسیم کر دے۔ اگلے سال دوبارہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ کیا اس سال بھی ایسا ہی کرنا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کلو و تصدقوا وادخروا کہ تم کھاؤ اور صدقہ کرو اور جمع بھی کر سکتے ہو 3 دن سے زائد۔ پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ لوگوں میں بھوک زیادہ تھی، پریشان تھے، اور اس لیے میں نے کہا کہ گوشت کو جمع نہیں کرنا بلکہ سب کا سب ان میں تقسیم کر دینا ہے۔ تو آپ جو بیوائیں ہیں یا اسی طرح جو یتیم ہیں تو ان میں گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ قربانی کیجیے اور اس کا گوشت ان کے گھروں تک پہنچا دیجیے، اپنے گھر میں کم رکھیں، زیادہ ان کو دے دیں، یہ بھی عمل ہے۔ لیکن قربانی کو ترک کر دینا، یہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی کو ترک کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، لہذا اس گناہ سے بچ جائیے، قربانی کیجیے۔ اور قربانی کا گوشت آپ کو اگر بہت زیادہ خیال ہے اور ہونا بھی چاہیے بیواؤں کا، یتیموں کا، تو ان کے گھروں تک پہنچائیں اور ان کو جا کر دیں۔ اور پھر قربانی کے 3-4 دن ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ کو کس نے روکا ہے کہ غریبوں کی مدد نہیں کرنی؟ کس نے روکا ہے کہ یتیموں کا خیال نہیں کرنا؟ صرف قربانی کے موقع پر یہ یاد آ جاتا ہے۔ اصل میں اس عظیم سنت سے جان چھڑانے کے لیے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔